ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کے ان احسانات کو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں سے علی الاطلاق سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اکرام اسی توحید کی دعوت کو لے کر لوگوں کے درمیان بھیجے گئے تھے۔ قرآن کریم پڑھیں، تمام انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے جو دعوت پیش کی، وہ دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کہ آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ داداؤں نے جن معبودوں کی عبادت کی تھی ان تمام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا۔ کلمہ توحید کی دعوت سے اللہ کے رسول نے اپنی مشن کی شروعات کی، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو لوگوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں اس کلمے کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں حکم دیتے ہوئے کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے جس سے ایک انسان کے دین کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک شخص دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے اس سے جس چیز کا مطالبہ کیا جائے گا وہ یہی کلمہ ہے کہ پہلے کلمہ توحید کا اقرار کرے۔
اگر اس کلمے کا اقرار کیا تو اسلام کے اندر داخل ہو پائے گا، اس کلمے کا انکار کیا اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ اور جس کی زندگی میں یہ کلمہ ہو اس کے پاس اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت اور دولت موجود ہے۔ جب اس کی یہ زندگی ختم ہوگی تو اللہ رب العالمین کے سامنے اگر وہ اس کلمے کے ساتھ حاضر ہوا، اس کلمے کا اقرار کیا تھا اور اپنی عملی زندگی میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ کلمہ ٹوٹ جائے، یہ کلمہ تہس نہس ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی حفاظت کرتے ہیں جب تک سلام نہ پھیر دیں۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو اس وضو سے نماز درست ہوگی؟ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ایک انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب اسے اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے، جیسے وضو کی حفاظت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اسی طریقے سے اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے ان تمام باطل عقائد، ان تمام باطل اعمال سے جو عقائد و اعمال اس کلمے کو توڑ دیتے ہوں اور ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہوں۔ تو اگر اس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ایسا کوئی عمل کیا جس سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی کہ اس کی زندگی میں یہ کلمہ نہیں تھا، تو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ کلمہ اس کی زندگی میں ہے تو سب سے بڑی دولت اس کی زندگی میں موجود ہے، یہ بندہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر کسی کی زندگی کا آخری کلمہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اگر کسی شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا اور وفات ہو گئی، تو کیا اس فضیلت کے اندر وہ داخل نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلمہ کیا تھا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا یہ آخری کلمہ ہے، موجود ہے بالکل صحیح سند سے۔ یہ تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا کلمہ ہے۔ اس حدیث کا معنی دو ہے، ایک عام معنی، یہ خاص معنی۔ خاص معنی یہ ہے کہ یہی کلمہ اس کی زبان سے نکلنے والا اس کی زندگی کا آخری کلمہ، وفات سے عین قبل اس نے آخری کلمہ جو زبان سے نکالا یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ۔ تو یہ خاص معنی میں وہ شخص داخل ہو گیا، اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ انتہائی جلیل القدر محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، امام جرح و تعدیل۔ جب آخری وقت ان کا پہنچا، بہت سارے محدثین ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے زندگی بھر حدیثیں پڑھائی۔ اب ان کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کیسے ان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ہم مطالبہ کریں، تو ایک حیلہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے یہ فضیلت بیان کی ہے، اس حدیث کی سند یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، حدثنی فلاں عن فلاں عن فلاں، جس میں اللہ کے رسول نے یہ فضیلت بیان کی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ یا دخل الجنہ۔ تو یہ حدیث اپنی سند سے یہ محدثین پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جب ابو زرعہ الرازی ان کی زبان سے اس حدیث کی سند سنتے ہیں
تو خود اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرنا ان کے سامنے شروع کرتے ہیں. جو ان کے پاس اس حدیث کی سند تھی اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اس کلام تک پہنچتے ہیں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور ان کی جان قبض کر لی جاتی ہے. یہی جملہ ان کی زندگی کا آخری جملہ ثابت ہوا، حدیث مکمل نہ کر سکے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہا اور روح قفص انسلو سے پرواز کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا. آخری کلمہ یہی لا الہ الا اللہ رہا امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا. تو یہ ایک ظاہری معنی ہے اس حدیث کا، اور ایک عام معنی ہے اس حدیث کا کہ اس کلمے کے تقاضے کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری. اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ اس کلمے کا اقرار کر لیا اب اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہو گئی ہیں. چاہے جیسے زندگی گزارے، چاہے جس کی عبادت کرے، چاہے جس سے مدد مانگے، اس کے لیے سب کچھ اب جائز ہے، چاہے جیسی شریعت اختیار کرے. نہیں، اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزرتی ہے، چاہے اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی دوسرا اچھا کلمہ ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وفات ہو گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت پر پہنچے اور ان کی وفات ہوئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو جنت کے اندر یہ اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور اسی آیت پر ان کی وفات ہوئی. تو کیا کہا جائے گا کہ یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس فضیلت کے اندر وہ شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں یہ فضیلت نصیب فرمائے. تو اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک خاص معنی اور ایک عام معنی. تو جو بھی شخص اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت سے وہ محروم نہیں ہوگا. جی یہی اس کا معنی ہے کہ اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کبھی جہنم جا ہی نہیں سکتا. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو گناہ کے بقدر سزا دے سکتا ہے. لیکن اگر سزا دے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. یہ کلمہ توحید کی برکت ہے. اگر اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ ہے تو اس کلمے کی برکت ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت سے محروم نہیں ہوگا. چاہے اس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے، اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. ایک ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے ایک ایک رجسٹر نظر آئے گا، اور ان تمام رجسٹروں میں اس کی گناہیں لکھی ہوئی. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا یہ تمام تمہاری ہی گناہیں ہیں، کیا تمہیں کسی گناہ کا کوئی انکار ہے؟ تو کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، کسی گناہ سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہیں فرشتوں نے ان گناہوں کو نوٹ کرتے ہوئے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا تمہارا کوئی عذر بھی ہے؟ بہت سارے موقعوں پر ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن معذور ہوتا ہے، وہ مجبوری میں گناہ کر لیا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے. وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں نے جانتے بوجھتے ان گناہوں کو انجام دیا ہے. پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو وہ بندہ انکار کر دے گا نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں. تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنات، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تمہاری
बड़ी बड़ी नेकियां हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कार्ड निकालेगा, एक बेताका कार्ड निकालेगा जिसमें यही कलमा तौहीद लिखा हुआ हो, कलमा शहादत लिखी हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ ये गुनाहों के 99 इतने लंबे लंबे रजिस्टर और कहाँ ये छोटा सा कार्ड, दोनों में क्या मुआजरा है? अक्सर व बेशतर लोग तौहीद को कोई नेकी ही नहीं समझते। नेकी किसे समझते हैं? लोगों की खिदमत करने को नेकी समझते हैं। और तौहीद को कोई नेकी ही नहीं समझते, एक भी कोई नेकी है। बल्कि जो लोग तौहीद पर काम करते हैं, तौहीद के बारे में चर्चा करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, कहते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, हमेशा तौहीद तौहीद ही लगे रहते हैं। असल नेकी लोगों की खिदमत करना है, लोगों की मदद करना है, इसे वो असल नेकी समझते हैं। और तौहीद कोई नेकी नहीं। हातिम ताई को जानते हैं? बच्चा बच्चा जानता है। किसी गैर मुस्लिम से पूछे तो वो भी कहेंगे हाँ हम जानते हैं। कौन थे ये? बहुत बड़े सखी थे, लोगों की मदद करने वाले। कोई ऐसी नेकी नहीं थी जिसमें ये सबसे पेश पेश ना रहते हो, यानी खिदमत खल्क के ताल्लुक से। बेसहारा की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, मेहमान नवाजी करना, खिदमत खल्क के बाब में हमेशा सबसे मुकद्दम। बस एक नेकी उनके खाते में नहीं थी। कौन सी नेकी? यही तौहीद की नेकी। उनके लड़के को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की दौलत से नवाजा, इस कलमे की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह के रसूल के पास आकर इस्लाम कबूल किया। ये हातिम ताई आज के जमाने का कोई शख्स नहीं है। ये जमाने जाहिलियत के अंदर एक इंतहाई सखी आदमी था। हर तरह की नेकियों में सबसे पेश पेश, खिदमत खल्क में सबसे आगे, लेकिन तौहीद की नेकी से महरूम। उनके लड़के अदी बिन हातिम अत्ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कैसे थे? आप अच्छी तरह जानते हैं। इन आमाल का उन्हें आखिरत में कोई फायदा मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि आपके वालिद ने एक खास मकसद के तहत इन आमाल को अंजाम दिया था। जो मकसद था उन्हें मिल चुका है। जाहिर सी बात है कि कुफ्फार का यौम आखिरत पर ईमान था ही नहीं। उनका अकीदा क्या था? इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। जब मर जाएंगे तो हड्डी बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, उसके बाद दोबारा उठाया जाना तो ये दूर की कौड़ी है, इसे हम नहीं मानते। ये उनका अकीदा था। ना यौम आखिरत पर उनका अकीदा था, ना जन्नत और जहन्नम पर अकीदा था। तो जाहिर सी बात है कि आपके वालिद ने जन्नत हासिल करने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए ये नेकियां नहीं की थी। नेक नाम हो, जिक्र खैर हो लोगों के दरमियान, तो इस मकसद के तहत अंजाम दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भरपूर नवाजा उन्हें। आज 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी बच्चे बच्चे की जबान पर उनका नाम है। दुनिया के अंदर बदला अल्लाह ने दिया, लेकिन क्या आखिरत में कुछ उनके लिए रखा है? कुछ नहीं रखा हुआ। तो अगर एक इंसान के पास हर तरह की नेकी हो, तौहीद की नेकी से महरूम हो, तो इन तमाम नेकियों की कोई हैसियत नहीं। जैसे ये हमारा जिस्म है, इसके अंदर सिर्फ रूह ना रहे तो इस पूरे जिस्म की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। तो इसी तरह तौहीद तमाम आमाल खैर में रूह की हैसियत रखता है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये रूह की हैसियत रखता है। अगर ये कलमा मौजूद है तब तो एक इंसान खुश नसीब है। उस बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहेगा कि आज तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर एक पलड़े में इस कलमे तौहीद को रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में उनकी गुनाहों के रजिस्टरों को, और ये पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो किसी के पास गुनाहों के अंबार भी हो, अगर तौहीद पर उसकी वफात हुई है, अगर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की उसने हिफाजत की, कोई ऐसा अकीदा बातिल नहीं रखा जिससे ये कलमा टूट जाए, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे ये कलमा टूट जाए, उसकी वफात कलिमा तौहीद पर हुई है, तो फिर ये बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से महरूम नहीं होगा। जब ये कलमा इतना अजीम है,
تو کیا صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی ہے، یا اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کلمے کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو۔ آج اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے، نہیں بتا پائیں گے، آپ کو نہیں بتا پائیں گے۔ یہ ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر علم کی تنزلی، جو سب سے اہم مسئلہ ہے، اسی مسئلے کے تعلق سے ہمارے یہاں سب سے زیادہ جہالت پائی جاتی ہے۔ دنیاوی دوسرے مسائل کے تعلق سے بہت زیادہ ہمارے پاس علم ہے، لیکن جو دین کے بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کے تعلق سے ہمارے یہاں غفلت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں، وہ جاہل ہے، لیکن جاہل ہونے کے باوجود کس چیز سے جاہل ہے؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی امور کے بارے میں بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، دنیاوی امور کے بارے میں آپ ان سے پوچھ لیں، بہت کچھ آپ کو بتائیں گے۔ یہاں تک کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کس کھیت میں کون سی فصل اچھی اگے گی، کس موسم میں کون سی کھیتی کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس، لیکن آخرت کے بارے میں آپ پوچھ کر دیکھیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے بارے میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر دین کے بنیادی مسائل کے بارے میں بھی آپ ان سے پوچھیں تو ان کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو اتنا بڑا اور عظیم کلمہ ہے، اتنی عظیم دولت ہے ہمارے لیے، تو اسی کلمے کے معنی و مفہوم سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہمیں اس کلمے کے بارے میں خصوصی طور پر علم حاصل کرنے کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تو اس کلمے کے بارے میں ایک انسان کو پہلے علم ہونا چاہیے۔ اگر بلا علم اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو یہ کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر لوگ آج اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا بھی کرتے ہیں اور قدم قدم پر عملی زندگی میں اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے کون سا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ آپ کسی شخص سے کسی اجنبی زبان میں مطالبہ کریں کسی چیز کا، جس زبان کو بالکل نہیں جانتا، جیسے چائنیز ہے، فرینچ ہے، جاپانیز ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اگر کسی کو سکھا دیا جائے چائنیز زبان میں یہ کلمہ جا کے تم اپنی بیوی سے کہو، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کلمے کا معنی ہوتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، غلط اس کو سکھایا گیا تو جا کے اپنی بیوی سے کہہ دے گا، لیکن اسے پتہ چل جائے کہ اس کا معنی ہوتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا۔ جانتا ہے کہ اس کلمے کے زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے زندگی میں کیا اتھل پتھل مچ جائے گی، زندگی بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کلمے کو زبان سے ادا نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اس کلمے کے زبان سے ادا کرتے ہی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ کلمہ ہے، اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو بہت سوچ سمجھ کر کہے گا، اور اقرار کر لینے کے بعد قدم قدم پر اس کی دھجیاں نہیں اڑائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی لوگ جو آج تک اللہ کے رسول کے اوپر جان چھڑکتے تھے آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ابو طالب जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह के रसूल की खिदमत की, आपकी हिफाजत की, अल्लाह के रसूल आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे किसी तरह चाचा जान ये कलमा अपनी जबान से अदा कर दे, लेकिन जानते थे कि भतीजा किस चीज का मुतालबा कर रहा है, इस कलमे का माना क्या है अच्छी तरह जानते थे, और इसी वजह से आखिर तक इस कलमे को अपनी जबान से उन्होंने अदा नहीं किया। कुफार मक्का के सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए और उनसे कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? अजअल अल आलिहता इलाहा वाहिदा इन्न हाज़ा लशयउन उजाब, तमाम माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, ये तो अजीब व गरीब मुतालबा। कुफार मक्का ने समझा था इस कलमे का क्या माना है। आज के बहुत सारे मुसलमान इन कुफार मक्का से भी गए गुजरे हैं जो इस कलमे के माने से वाकिफ नहीं, जो इकरार भी करते हैं और इस कलमे की धज्जियां भी उड़ाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस कलमे का माना क्या होता है, जो जबान से हमने अदा किया, क्या कहा हमने, किस चीज का इकरार किया। इस कलमे का आसान सा तर्जुमा है, आसान सा उसका माना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा एक टुकड़ा है और इल्लल्लाह दूसरा टुकड़ा। अरबी जबान के अंदर लफ्ज़ ला ये यहां पर नफी जिन्स के लिए आया हुआ है, यानी जिनसे इलाह की नफी कर रहा है। एक बंदा जब कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जिनसे इलाह की वो नफी कर रहा है, इनकार कर रहा है, यानी जो भी इलाह है सबका हम इनकार करते हैं, किसी को हम तस्लीम नहीं करते। ये पहला टुकड़ा है। और फिर उसके बाद इल्लल्लाह जब कहता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को तस्लीम करता है। इलाह का लफ्ज ये लाए नफी जिन्स का इस्म है और खबर यहां पर महजूफ है। वो खबर क्या है? वो खबर है हक्कुन। असल इबारत है ला इलाहा हक्कुन इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इसी कलमे की तफसीर अल्लाह ने बयान की। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बरहक माबूद है। तो ये लफ्ज़ हक़ को यहां पर महजूफ मानना जरूरी है कि यहां पर लफ्ज़ हक़ क्या है? महजूफ है। इसलिए इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। अगर इस लफ्ज़ बरहक को निकाल दिया जाए और सिर्फ कहा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जैसे कि आप सुनेंगे बाद लोगों को इस कलमे का यही माना बयान करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लफ्ज़ बरहक को दाखिल नहीं करते, तो इससे क्या खराबी लाजिम आएगी? इससे दो खराबी लाजिम आएगी। अगर लफ्ज़ बरहक को निकाल दिया जाए और कहा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो दो खराबी लाजिम आएगी। पहली खराबी ये लाजिम आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जितनी चीजों की इबादत की जाती है, कोई पत्थर की इबादत करता है, कोई दरख्त की इबादत करता है, कोई और किसी चीज की इबादत करता है, इबादत करते हैं ना सब, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की इबादत करते हैं। तो अगर हम कहें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसका माना होगा कि जितनी चीजों की इबादत की जाती है सबके सब अल्लाह है। इसलिए कि हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और देख रहे हैं कि ये भी माबूद है, इसका मतलब कि हम इसे भी अल्लाह मान रहे हैं। इसका मतलब कि हम इसे भी क्या मान रहे हैं? इसे भी अल्लाह मान रहे हैं, और ये बातिल माना है। ये अल्लाह नहीं हो सकते। अल्लाह फकत वहदहु ला शरीक है, जो अर्श पर मुस्तवी है, ये नहीं। तो ये खराबी लाजिम आएगी कि बातिल माबूदों को भी अल्लाह मानना लाजिम आएगा अगर लफ्ज़ बरहक निकाल दे तो। दूसरी खराबी लाजिम क्या आएगी कि एक वाक़े का इनकार लाजिम आएगा। एक सच्ची चीज का
جسے اپنی آنکھوں سے ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا انکار لازم آئے گا جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں کہ معبود تو بے شمار ہے، ان کی ہم تعداد تک بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر چیز ان کے یہاں معبود ہے، کسی بھی چیز کے اندر کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی اسے اپنا معبود بنا لیا، تو ایک حقیقت کا انکار لازم آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود تو بے شمار ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، تو بالکل صحیح معنی ہے یہ کہ معبود تو بے شمار ہیں لیکن سب کے سب باطل ہیں۔ سچا معبود، حقیقی معبود فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے یہ لفظ برحق کو یہاں پر داخل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کلمہ ادھورا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ انٹرنیشنل داعی بنے ہوئے ہیں اور اس کلمے کے معنی و مفہوم تک سے واقف نہیں۔ کسی کو اسلام قبول کرواتے ہیں اور کیا معنی اسے سکھاتے ہیں؟ کہو کہ میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سنا ہوگا آپ نے؟ تو اگر کوئی شخص یہ مان بھی لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود اس نے تسلیم کیا؟ اس کے باوجود ابھی تک اس کے یہاں کلمہ توحید میں نقص موجود ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے کلمہ نازل کیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ابھی تک اس کلمے کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ تو یہاں پر لفظ حق کو داخل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کلمہ ادھورا ہے۔ دوسری اہم تنبیہ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ الہ کا لفظ عربی زبان میں، قرآن کو اللہ رب العالمین نے کس زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ فقط اور فقط معبود کے معنی میں آتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خالص عربی زبان بولنے والا، اس نے عربی ماحول میں جنم لیا ہے اور کسی بھی دوسری زبان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں پڑا، جن لوگوں سے اس نے زبان سیکھی وہ بھی خالص عربی بولنے والے، تو وہ شخص لفظ الہ سے معبود کے علاوہ کوئی دوسرا معنی سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ کا معبود کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں علی الاطلاق، بس ایک معنی اس کا ہوتا ہے معبود کے۔ لہذا جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کیا سمجھا؟ کفار مکہ نے سمجھا نا کچھ کہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا یا قبول کر لیا؟ اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا ان کے اعتراض کو، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی؟ کفار مکہ نے سمجھا تھا یہ، اور اسی وجہ سے تلوار نکال لی کہ ہمارے معبودوں کو آپ باطل کہتے ہیں، صرف ایک معبود کی عبادت کرنی پڑے گی، ان معبودوں سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، یہ تو ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف تلوار نکال لی۔ تو کفار مکہ نے سمجھا تھا کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آج کل بعض لوگ جو اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اس کلمے کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ الہ کا معنی معبود سے نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ الہ کا معنی خالق ہوتا۔ یعنی کیا معنی نکلے گا پھر اس کلمے کا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا خالق الا اللہ، یہ نکلے گا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو کیا کفار مکہ اللہ کو خالق اپنا تسلیم نہیں کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کے بارے میں اللہ کے رسول اور کفار مکہ کے درمیان کوئی اختلاف تھا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ان کفار مکہ کے بارے میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔
کہ اگر ان سے آپ پوچھو گے من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو وہ خود گواہی دیں گے خلقہن العزیز العلیم، عزیز اور علیم اللہ کے ناموں میں سے نام ہے دو، تو وہ خود کفار مکہ بھی اقرار کریں گے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار صفات میں سے جس پہلی صفت کا پہلی وحی کے اندر تذکرہ کیا، اسی تخلیق کی صفت کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفار مکہ خود اقرار کرتے تھے کہ خالق اللہ ہے۔ جب تم اقرار کرتے ہو کہ خالق اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو۔ تو یہ جھگڑے کا مسئلہ تھا ہی نہیں کہ خالق اللہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی خالق ہے، پہلے سے وہ اقرار کرتے تھے کہ خالق اللہ ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول ان سے یہی مطالبہ کرتے کہ اللہ کو اپنا خالق تسلیم کر لو، تو اللہ کے رسول کے خلاف وہ تلوار نکالتے۔ جس چیز کا پہلے سے اقرار کیے ہوئے تھے، اگر اسی چیز کا اللہ کے رسول ان سے مطالبہ کرتے تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی۔ تو بعض لوگ یہ معنی جو بیان کرتے ہیں یہ باطل معنی ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے مدبر کے، مدبر یعنی اس کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا فقط اللہ رب العالمین ہے۔ یقیناً ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کلمے کا یہ معنی ہے، اس بارے میں ہمیں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول کو جو یہ کلمہ دے کر لوگوں کے درمیان بھیجا گیا کہ لوگوں سے آپ کہیں کہ اس کلمے کا اقرار کریں، تو کیا ان سے مطالبہ ہوا کہ اللہ کو اپنا مدبر تسلیم کر لو؟ یہ کفار مکہ خود اللہ کو اپنا مدبر مانتے تھے۔ جب مشکلوں میں پھنستے تو اس وقت انہیں صرف اللہ یاد آتا تھا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں نقل کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی طوفان کا شکار ہو جاتی تو اس وقت اپنے باطل معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، اس وقت کن کو پکارتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، اور پھر اللہ رب العالمین جب انہیں نجات دے دیتا، خشکی میں آ جاتے تو پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے، پھر دوبارہ شرک کرنا وہ چالو کر دیتے، اسٹارٹ کر دیتے، شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ خود تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سے وہ مدد مانگتے تھے۔ لہذا یہ اصل جھگڑے کا مسئلہ تھا نہیں کہ مدبر کون ہے۔ اگر یہ جھگڑے کا مسئلہ تھا نہیں تو پھر ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کیوں شروع کی؟ اس کا مطلب کہ اس کلمے کا یہ معنی ہوتا ہی نہیں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل جھگڑے کا مسئلہ جو تھا وہ صرف عبادت کو لے کر تھا، اللہ کی خالص عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر عبادت میں کچھ حصہ اللہ کو دیتے تو اپنے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے، اور اس کلمے کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے تمام معبودوں کو باطل تسلیم کرو، کہ یہ سب کے سب باطل معبود ہیں، اور یہ چیز انہیں تسلیم نہیں تھی کہ اپنے معبودوں کو کیسے ہم باطل قرار دے دیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے مقرب بندے تھے اور ان کو بھی کچھ حق پہنچتا ہے، گرچہ اللہ رب العالمین ہی اصل ہے، وہ انہیں تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنے معبودوں کو باطل کہنا انہیں منظور نہیں تھا۔ اور اس کلمے کے اندر یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو برحق معبود تسلیم کرو اور اپنے معبودوں کو باطل ہونا تسلیم کرو۔ یہ دو چیزیں ان سے اس کلمے کے اندر طلب کی جا رہی ہیں اور انہیں منظور نہیں تھا۔ کچھ لوگ الہ کا معنی کرتے ہیں حاکم سے۔ الہ کا معنی کس سے کرتے ہیں؟ یعنی لا حاکم الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، حکمرانی صرف اللہ کی چلے گی اور کسی دوسرے کی نہیں۔ یہ خوارج کی تفسیر ہے اور یہ قرآن سے اسے ثابت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ
کوئی حاکم نہیں، صرف حکمرانی اللہ کی چلے گی، قانون اللہ کا چلے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان الحکم الا للہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ لیکن اس آیت کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ کیا یہی معنی و مفہوم جو یہ سمجھانا چاہتے ہیں؟ کسی بھی صورت میں نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ اس آیت میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے سلف صالحین کا کہ اس آیت میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے ایک انسان کو خارج کر دے۔ تو یہ خوارج کی تفسیر تھی کہ الہ کا معنی حاکم ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی کہا کہ عربی زبان میں الہ کا فقط اور فقط ایک معنی ہوتا ہے، وہ ہے معبود کے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کلمے سے اس کی تفسیر کی جائے تو وہ باطل تفسیر ہے، اور خوارج کے مذہب کی بنیاد اسی باطل معنی پر ہے۔ وہ کلمے کی یہی تفسیر کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی، کہ حکمرانی صرف اللہ کی چلے گی، اور اسی کو دے کر انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا۔ تمام انبیاء اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے۔ ابھی ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، تمام انبیاء اپنی قوم کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ما لکم من الہ غیر۔ دیکھیں لفظ الہ وہی آیا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ مطالبہ کیا انبیاء کرام نے؟ قوم کے لوگوں نے کیا سمجھا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ سمجھا لوگوں نے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ہمارے باپ داداؤں نے جن معبودوں کی عبادت کی سب کو چھوڑ دیں؟ یہ سمجھا ان قوم کے لوگوں نے۔ تو اس الہ کا یہی معنی ہوتا ہے جو ان لوگوں نے سمجھا تھا۔ اس الہ کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں۔ آج کل ایک جماعت اسی معنی کو لوگوں کے درمیان پروموٹ کرتی ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ باضابطہ آج بھی ان کے جو لیڈر ہے، صدر وغیرہ ہے، وہ علل اعلان اسی معنی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں نے باضابطہ اپنی فیس بک ٹائم لائن پر ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے پڑوس کے جماعت اسلامی کے جو صدر ہے ان کی، واضح اور صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ حاکم صرف اللہ رب العالمین۔ الہ کا معنی حاکم سے کرنا یہ تحریف ہے، یہ اس کلمے کی تحریف ہے۔ کہیں سے بھی الہ کا یہ معنی نہیں ہوتا، نہ صحابہ کرام نے سمجھا، نہ تابعین نے سمجھا، اور نہ اس زمانے کے جو مخاطب تھے کفار و مشرکین انہوں نے یہ معنی سمجھا۔ لہذا الہ کا ترجمہ حاکم سے کرنا ایک باطل معنی ہے اور اس کلمے کی تحریف ہے۔ تو الہ کا معنی فقط اور فقط کیا ہے؟ معبود کی۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ اگر کوئی شخص اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو کس چیز کا اقرار کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دو اہم ارکان کو شامل ہے۔ اسے غور سے سنیں، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ دو اہم ارکان کو شامل ہے، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات، اور دونوں کا اقرار ضروری ہے۔ نفی کا معنی کیا؟ نفی کا معنی یہ کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ضروری ہے، اور اثبات کا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق تسلیم کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں ارکان کا کیا معنی ہے؟ دو رکن ہم نے کہا، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات۔ نفی کا کیا معنی ہے؟ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار ضروری ہے، یہ ہے نفی کا معنی۔ اور اثبات کا معنی جو دوسرا رکن ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق تسلیم کرنا ضروری ہے، یہ ہے اثبات کا معنی۔
اگر دونوں رکن کا کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا. اور کوئی شخص کہے کہ مجھے پہلے رکن کو تسلیم نہیں کرتا، میں پہلے رکن سے مجھے انکار ہے، دوسرے رکن کو میں مانتا ہوں لیکن پہلے رکن کو میں تسلیم نہیں کرتا، مسلمان ہوگا وہ؟ کیا ہوگا پھر؟ اگر پہلے رکن کا انکار کر دے اور صرف دوسرے رکن کو مانے تو ایسا شخص مشرک ہی رہے گا، مسلمان نہیں ہوگا. پہلے رکن کا انکار کرے یعنی جتنے باطل معبود ہیں ان کو باطل نہ مانے، ان کو باطل نہ مانے، لیکن دوسرے رکن کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کو میں معبود برحق تسلیم کرتا ہوں. پہلا رکن اس کو مانتے ہو؟ نہیں، اس کو نہیں مانتا میں. یعنی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، ان کو تو انکار نہیں کرتا میں. تو کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، حج کے لیے آتے اور تلبیہ پکارتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ رب العالمین کو معبود برحق تسلیم کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور آگے بڑھاتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. تو یہ پہلا رکن جو ہے انہیں تسلیم نہیں تھا. اللہ کو معبود برحق تسلیم کرتے تھے لیکن اپنے معبودوں کو باطل تسلیم کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بہت ہی مشہور تقریر ہے، اسلام اور ہندو مذہب میں یکسانیت. انگریزی میں بھی کی ہے، اردو میں بھی کی ہے، کتابی شکل میں بھی موجود ہے. آپ کو دکھاؤں؟ کتابی شکل میں موجود ہے یہ کتاب. یہ دیکھیں، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خود سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہ کہے کہ الزام لگا رہا. دیکھ رہے ہیں نا، کتابی شکل میں بھی چھپی ہوئی ہے، آپ جا کے سن بھی سکتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. اسلام اور ہندو مذہب کے درمیان یکسانیت. اور بعض لوگ انہیں تقابل ادیان کا ماہر سمجھتے ہیں. دوسرے مذاہب کے ماہر ہے یا نہیں؟ کم از کم اسلام کے تو ماہر نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے بارے میں اللہ عالم، اس مذہب کے جو علماء ہیں وہ بتائیں گے کہ اس مذہب کے ماہر ہے یا نہیں ہے، لیکن اسلام کے تو ماہر نہیں ہے. اسلام اور دوسرے مذہب کے درمیان یکسانیت دکھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب کی کتابوں میں وہی چیز ہے جو ہمارے قرآن میں ہے، اور سورہ اخلاص کے ساتھ جو کہ توحید خالص کی دعوت دیتا ہے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، جسے سورہ سے قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا توحید خالص کی دعوت، کہتے ہیں کہ یہی چیز ان کے مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ پوری تقریر سن لیں، کہیں پر آپ یہ نہیں پائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ان کی مذہبی کتابوں سے ان کے معبودوں کے باطل ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. ہمیشہ زور کس چیز پر؟ کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف ہمارا معبود ایک ہے، بس ایک ہے، ایک ہے، ایک کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن جو دوسرے معبود ہیں کیا باطل ہے؟ اس باطل ہونے کو کہیں پہ ثابت نہیں کرتے. کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ ان کی کتابوں سے ثابت کر دے کہ جتنے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو نا یہ سب کے سب باطل ہے. کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود، کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا کس لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. تو قربت اللہ کی مقصود ہے، لیکن عبادت میں حصہ ان کو بھی دیتے تھے، اس لیے وہ مشرک ٹھہرائے گئے. تو اگر صرف دوسرے رکن کو کوئی مانے اور پہلے رکن کا انکار کرے، مسلمان ہو جائے گا؟ مشرک رہے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک تمام معبودوں کے باطل ہونے کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ پہلا رکن ہے کہ پہلے وہ لا الہ الا اللہ کو مانے کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں. اور آپ کسی بھی غیر مسلم کے پاس چلے جائیں، ان سے آپ ڈیبیٹ کریں، تسلیم کر لیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. دوسرے معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو ان کو باطل مانتے ہو.
कभी नहीं मान सकती, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो असल झगड़ा तो इसी चीज का है। इसको साबित करें उनकी किताबों से आप, लेकिन कभी इसको साबित करने की कोशिश नहीं करते। तो ये है पहला रुकन और ये है दूसरा रुकन, दोनों को तस्लीम करना जरूरी है। अगर पहले रुकन को ना माने दूसरे रुकन को माने तो मुसलमान नहीं होगा, मुशरिक ही रहेगा। और अगर पहले रुकन को तस्लीम करे दूसरे को तस्लीम ना करे, कोई कहे कि मैं पहले रुकन को बस मानता हूं लेकिन दूसरे रुकन को नहीं मानता, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बरहक माबूद नहीं मानता और तमाम माबूदों का इनकार करता हूं मैं, तो क्या होगा? वो मुल्हिद होगा। जो तमाम माबूदों का इनकार करता है, यहां तक कि अल्लाह का भी इनकार कर देता है, तो क्या होगा? वो एथिस्ट होगा, मुल्हिद होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो पहले रुकन को मानते हैं दूसरे रुकन को नहीं मानते। मुसलमान होने के लिए दोनों अरकान पर ईमान लाना जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक का इकरार करे दूसरे का इकरार ना करे, मुसलमान नहीं हो सकता। तो पहले जानना यह जरूरी है कि अपनी जबान से क्या अदा कर रहा हूं, और इल्म की सूरत में अगर उसने इस कलमे का इकरार किया है जानबूझकर, तो ये कलमा इतना अजीम कलमा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से बंदा महरूम नहीं होगा। अगर हकीकत में उसने अल्लाह को अपना माबूद तस्लीम किया और उसके अलावा तमाम माबूदाने बातिल को बातिल माना, तो ये इतना अजीम इकरार है कि ये बंदा अब कभी अल्लाह की जन्नत से महरूम नहीं होगा। तो ये है इस कलमे का सही माना और मफहूम। इसके बहुत सारे तकादे हैं, इन तकादों को पूरा करना जरूरी है, जिसको शुरूत कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बहुत सारे ऐसे बातिल अकायद हैं जिन बातिल अकायद की बिना पर यह कलमा टूट भी सकता है। ये तमाम के तमाम जो मसाइल हैं इंतहाई बुनियादी मसाइल हैं। आज के दर्स का उन्वान बस यही रखा गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम क्या है, इसलिए हमने यही नुक्ता आपके सामने उठाया। और दो अहम मसले अभी भी बाकी है। एक है कि इस कलमे के क्या शुरूत और ज़वाबित है, ये जानना भी इंतहाई जरूरी है। और साथ में दूसरा मसला कि कौन से ऐसे बातिल अकायद और अमाल हैं जिनकी बिना पर यह कलमा टूट भी सकता है। मेरी एक पतली सी किताब है अरबी जबान में। असल मकसद था कि मदारिस के तलबा इस चीज को रट ले एकदम बचपने में ही, ताकि कभी भी उसकी जिंदगी में कोई बातिल अकीदे वाला आए तो कम अज कम अपने इस कलमे की वो हिफाजत कर ले। और अल्लाह के फजल से हजारों तलबा भी इंडिया में इस मतन को याद कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इसी अकीदे पर आखिरी सांस तक बाकी रखे। बहुत बेशुमार जगहों पर मैंने इसकी शरह भी की है, अल्लाह ताला ने कभी तौफीक दी तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी उसकी शरह हम करेंगे। और खुसूसन जो ये दो अहम मसाइल हैं कि इस कलमे के क्या शुरूत और ज़वाबित हैं, और फिर नवाकिद क्या क्या है कि जिनसे ये कलमा टूट भी सकता है। तो ये दीन के बुनियादी मसाइल हैं जिनका जानना, सीखना और जिनके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी को गुजारना सबके लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अजीम दौलत से हमें हमेशा माला माल रखे, इसी कलमे पर हमारी वफात हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी सांस तक इस कलमे की हमें हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हश्र हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।